بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن شريح بن هاني رضي الله تعالى عنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتها فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم۔ حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ ان سے موضوع پر مسح کے بارے میں سوال کروں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ حضور کے ساتھ سفروں میں رہا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مدت مقرر فرمائی ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ قرآن پاک میں وضو کے احکام میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے کہ پاؤں دھونے ہیں، اس لیے یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص وضو میں پاؤں چھوڑ دے تو اس کا وضو مکمل نہیں ہے، یہ 4 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ لیکن اگر آدمی نے اس پر موزہ پہن رکھا ہو تو اس پر مسح ہو سکتا ہے، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے معلوم ہوا، اور متواتر احادیث اس بارے میں منقول ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ موزہ پہننے کی صورت میں اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طرف قرآن پاک کا حکم تھا کہ پاؤں دھو، اور دوسری جانب حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع پر مسح فرمایا۔ تو میرے سامنے جب تک یہ احادیث اتنی تعداد میں نہیں ہو گئی کہ مجھے سورج کے چڑھنے کی طرح یقین ہو جائے، اس وقت تک میں نے مسح کا قول نہیں کیا۔ یعنی اتنا قطعی حکم اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو بدلنے کے لیے متواتر حدیث چاہیے۔ متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی تعداد بہت زیادہ ہو، صحیح بھی ہوتی ہے اور تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور موزہ جو ہے وہ چمڑے کے عام طور سے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیر استعمال ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال چمڑے کا ہونا ضروری نہیں، لیکن اس میں خصوصیات ہونا ضروری ہے۔ 3 خصوصیتیں اگر ہوں تو وہ موزہ ہے، ورنہ موزہ نہیں، وہ جراب ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود بخود پاؤں کے ساتھ ٹکا رہے، اس کو کسی لاسٹک وغیرہ سے باندھنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹکانے کے لیے کسی چیز کی سہارے کی ضرورت نہ پڑے اس کو۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ چلنے سے پھٹے نہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر پانی سے مسح کیا جائے یا کچھ پانی لگے تو وہ اس کے اندر نہ جائے، اوپر رہے۔ یہ 3 خصوصیات جس چیز کے اندر ہوں گی تو وہ موزہ یا موزے کے قائم مقام ہو جائے گی اور اس پر مسح کرنا جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے، ایسی جراب ہے کہ جس کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہیں، تو یہ قرآن پاک کے غسل والے اور پاؤں دھونے والے حکم میں تخصیص پیدا نہیں کر سکتی، اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس لیے کپڑے کی جو اونی جرابیں ہیں، سوتی جرابیں ہیں، ان پر مسح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس بارے میں پورے ذخیرہ حدیث میں تین روایات آتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو سندن صحیح ہو۔ سب روایات جو ہیں ضعیف ہیں، اس لیے ان روایات کی بنیاد پر آدمی کو اپنا وضو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب وضو نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہے۔ ہاں، اگر مسح کرنے کا آدمی کو شوق ہے یا مجبوری ہے تو اس کے لیے وہ چمڑے کے موزے خریدے اور انہیں استعمال کرے۔
اور پھر ان کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وضو کر لے اور پھر ان کو پہن لے۔ اب جب سے اس کا وضو ٹوٹے گا تب سے اس کے مسح کی مدت شروع ہو جائے گی۔ تو آدمی اگر گھر میں ہو، مقیم ہو، مسافر نہیں ہے، تو وہ 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے پورے جب بھی وضو کرے گا اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ مسح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انگلیاں بھگو کر پانی کی سے ہاتھ کی تو بس اوپر کی جانب پھیر لے، انگلیوں سے شروع کرے اور اوپر پنڈلی کی جانب لے آئے ان کو۔ تو مقیم 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہے، اور مسافر جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات تک بھی موزے پر مسح سے کام چلا سکتا ہے۔ لیکن اور اس کی مدت کی ابتدا جو ہے وہ جب سے وضو انسان کا ٹوٹے گا اس کے بعد سے شروع ہوگی، اور جو ہی مدت پوری ہو جائے گی، وقت پورا ہو جائے گا، تو پھر یہ جو مسح ہے یہ ختم ہو جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا۔ اب اسے اتار کر پاؤں دوبارہ دھونے پڑیں گے۔ تو یہ سردیوں میں اللہ کی جانب سے ایک سہولت ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ پتلی اونی یا جو ہے وہ دیسی جرابیں اس پر مسح نہیں ہوتا، اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔